اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا سفر ایک دلکش مگر تھکا دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ سفر شاہراہ ریشم، جسے قراقرم بھی کہا جاتا ہے، کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی سڑک جو قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ مشکلات سے بھی بھرپور ہے۔ مخصوص موسموں میں برف باری، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کے باعث یہ شاہراہ بار بار بند ہو جاتی ہے، جس سے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کے پیش نظر حکومت پاکستان نے شاہراہ قراقرم کی 10 ایریا سے اپ گریڈیشن اور متبادل راستوں کی تعمیر کا کام شروع کیا ہے۔ یہ منصوبے جدید انجینئرنگ کے تحت مخصوص مقامات پر نئی طرز کے پل، بائی پاس اور ٹنلز کے ذریعے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد سے جب گلگت کی طرف جائیں تو اس وقت ایک شاہراہ ریشم کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شاہراہ ریشم کا روٹ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور شاہراہ ریشم کو ایک عجوبہ کہا جاتا ہے، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ، کیونکہ بہت ہی مشکل ترین روڈ ہے جو کہ بنائی گئی تھی، اور یہ روڈ جو ہے وہ چین کو پاکستان سے ملانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن آج جب ہم داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پہ آئے تو ہم نے ایک اور عجوبہ دیکھا کہ KKH، جس کو شاہراہ ریشم کہتے ہیں، شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، وہ نئے طرز سے، نئے جو ہے وہ انداز سے بنائی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو روڈ ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی جاتی تھی اور وہ بالکل بیڈ پہ بنائی جاتی تھی، زمین پر بنائی جاتی تھی، لیکن یہ روڈ جو بن رہی ہے KKH نئی، وہ پہاڑوں میں ٹنلز کھود کے بنائی جا رہی ہے اور بریجز جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ جو برج بن رہا ہے، یہ برج کسی دریا کے اوپر نہیں بن رہا، یہ بالکل روڈ بن رہی ہے جس کو شاہراہ قراقرم کہتے ہیں۔ یہ روڈ کیسے بن رہی ہے، اس کا خد و خال کیا ہوں گے، اور یہ کتنی انٹرسٹنگ اور کتنا ٹورزم کے لیے کتنا اس کا جو ہے وہ اہمیت ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے جنرل مینیجر موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا اور یہ روڈ کس طرح بنے گی اور یہ کب تعمیر ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ سر، ہم نے تو شاہراہ ریشم کو دیکھا آج تک، اور اس کو بڑا مشکل ترین روڈ کہا جاتا ہے اور یہ اس کو عجوبہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ بنائی گئی تھی تو اس وقت بہت سی جانیں بھی اس میں گئیں اور بہت مشکل کام ہوا چین کو پاکستان سے ملانے کے لیے۔ ایک نیا آج ہم نے یہ منظر دیکھا، یہ ہے کیا؟ جی، اس کو ہم کہتے ہیں ریلوکیٹڈ KKH۔ جو ایگزسٹنگ KKH تھی وہ ساری کی ساری اوپن کٹ پہ ہے، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے کہ منصوبہ ہے، سی پیک کا منصوبہ ہے، اور اس کے اوپر جو سپیڈ ہے گاڑی کی اور اس کی جو سیفٹی ہے وہ بالکل چائنیز سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اب اس علاقے میں آپ نے دیکھا کہ ویلی ہماری بہت نیرو ہے، تو اگر ہم یہاں پر اوپن کٹ جو پہلے ڈیزائن تھا اگر وہ بناتے تو یہ ایک تو سلائڈ وغیرہ ہوتی اور اکثر روڈ بند بھی رہتا اس کی وجہ سے، لیکن یہ جو ہم بنا رہے ہیں ٹنل اور بریجز کی کمبینیشن سے، اس سے تھوڑی سی کاسٹ تو بڑی ہے، لیکن یہ سی پیک سٹینڈرڈ کے مطابق آ گئی ہے۔ اب NHA کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے ساتھ مزید ایک اور روڈ نہیں بنانا پڑے گا، تو اس کی بھی بچت ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے ایکسچیکر کی بھی بچت ہو گئی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے بریجز اس میں ہیں، 15 ٹنلز ہیں اور 7 بڑے بڑے بریجز ہیں۔ علمان صاحب، یہ نظر آ رہا ہے مجھے روڈ، یہی روڈ ہے، یہاں سے یہ بالکل کمان کی طرح آتی ہے اور یہ یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوگی، کیا ہوں گے، ٹنلز ہوں گی، اس میں بریجز ہوں گے، ذرا ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔
जी, इसमें ये साइड जो आपको नज़र आ रही है ये इस्लामाबाद साइड है और ये जो आपको साइड नज़र आ रही है ये गिलगित साइड है। अब हम जब इस्लामाबाद से गिलगित की तरफ जाएंगे तो ये एक ब्रिज की लोकेशन है। वैसे तो ये टोटल रोड है 62 किलोमीटर का, लेकिन अब हम सिर्फ एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, उसके एक ब्रिज के ऊपर। इसको हम कहते हैं आर्च ब्रिज कहते हैं इसको, और ये इसके ऊपर रोड जाएगी। ये जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो रोड बिल्कुल सीधी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और लैंड स्लाइडिंग वगैरह की वजह से ये रोड कभी बंद नहीं होगी और कोई मुसाफिरों को तकलीफ नहीं होगी। तो सयाहत में बेपनाह इजाफा भी होगा और जो तिजारत है हमारी चीन के साथ उसमें भी बहुत बेहतरीन है। सर, क्या रोड जो है वो पहाड़ों की चोटियों से जाएगी, पिलर खड़े किए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे या टनल्स बनाई जाएंगी? जी, जैसे आपने बताया पहले जो ना रोड जो होता था ना पहाड़ को काट के और जिग जैग में इस तरह बनाई जाती थी, लेकिन अब जो नए डिज़ाइन आ गए, नई टेक्नोलॉजीज आ गई है तो वो डायरेक्टली जाते हैं जहाँ पर कोई नाला वगैरह दरिया आ जाते हैं उसके ऊपर ब्रिज बना देते हैं, अदरवाइज पहाड़ को काट के टनल बना देते हैं। तो ये सारा टनल और इसके जो ना ब्रिजेस के ऊपर मुश्तमिल है। तो 15 टनल है और 9 ब्रिजेस हैं बहुत बड़े बड़े। तो ये जब जाएंगी तो इसके ऊपर आपको वो जिग जैग वाले मूवमेंट में उस तरह नहीं होगा और आप इस 62 किलोमीटर को आधे घंटे में हो सकता है 40 मिनट में क्रॉस कर। इन मंसूबों की तकमील से जहां सफ़र का दौरानिया कम हो जाएगा, वहीं गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को एक नया उरूज मिलेगा। मुल्क भर से आने वाले सियाह अब ज़्यादा आरामदा और महफूज तरीके से इन वादियों का रुख कर सकेंगे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की की नई राह है। ये तरक्की का सफ़र जारी है और आने वाला वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।